مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ کتنا بڑا یہ دو جملے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے یہ دو جملے ہیں قرآن پاک میں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے مرد تمہارے عورت کی لباس، عورت کا لباس ہے، اور عورت بیوی اپنے مرد کا لباس ہے۔ لباس کا کام زینت دینا ہوتا ہے، لباس کا کام پردہ پوشی ہوتا ہے، لباس کا کام پردہ دری نہیں ہوتا۔ آپ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے سامنے بے عزت کرو گے، ان کی عزت نکالو گے، ان کی پردہ دری کرو گے، ان کے عیوب کو بیان کرو گے، تو ماں کے دل میں آپ کے بیوی کی قدر کیا رہے گی؟ کیا اہمیت رہ جائے گی؟ کیا قدر رہ جائے گی؟ کیا احترام رہ جائے گا؟ آپس میں تو پھر اختلاف ہی ہوگا نا، وہ نیچی نظر ہی سے دیکھیں گے نا۔ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ زینت دینا ہے۔ لباس انسان کو ملت میں، قوم میں باوقار بناتا ہے، باوقار بناتا ہے۔ لباس عزت دیتا ہے، لباس قدر دیتا ہے۔ لباس جو ہے تمہاری تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ لباس کا کام ہے ستر پوشی کرنا، لباس ستر پوشی کرتا ہے، لباس ستر کو چھپاتا ہے۔ وہ پردہ، لباس کا کام پردے کا ہے، پردہ دری کا نہیں ہے۔ پردے کو چاک کرنے کا کام لباس کا نہیں ہے۔ لباس کا کام تو گرمی اور سردی میں انسان کو گرمی میں بھی لباس آپ کو بچاتا ہے، سردی سے لباس آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ لباس کا کام زینت کا ہے، لباس کا کام حسن کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری عزت ہے۔ اب اس عزت کا تمہیں احترام کرنا ہے، یہ تمہاری عزت ہے، اب اس کی عزت کا تمہیں خیال کرنا ہے۔ تم انہیں بے عزت نہ کرو، تم اگر ان کی عزت نکالو گے اور عورت مرد کی عزت نکالے گی، اور مرد شوہر اگر اپنی بیوی کی عزت کو نکالے گا، تو بتاؤ وہ گھر اچھا رہے گا؟ وہ معاشرہ صحیح رہے گا؟ اسی لیے نیک بیوی کہا گیا، نیک بیوی ہو تو گھر جنت بن جاتی ہے، اور اگر نیک بیوی نہ ہو، بد بیوی ہو تو وہ جہنم بن جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے حسن معاشرت کا پیغام اور میسج اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سے دیا۔ اب اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو بیوی کو بھی یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا۔ ایک عورت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مرد کے اندر جسم میں زخم ہو جائے۔ اب آپ پیغام دیں، غور سے میسج کو سنیں۔ اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو جائے اور اس زخم میں پیپ بھر جائے، مواد بھر جائے، اس میں پانی بھر جائے، اور عورت اسے اپنی زبان سے بھی چاٹے تو وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ایک طرف عورت کو کس طرح پیغام دے رہے میرے آقا علیہ السلام، حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے عورت کو کس طرح اسلام وفاداری کا پیغام دے رہا ہے کہ اگر ان کے شوہر کے جسم پر زخم ہو جائے اور اس زخم میں مواد بھر جائے، پیپ بھر جائے، پانی بھر جائے، اور عورت اسے اپنے زبان سے بھی چاٹے تو وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر سجدہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر سجدہ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ آپ کو ہم سجدہ کریں۔
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سجدہ کسی انسان کو جائز نہیں، اگر سجدہ کسی انسان کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ، کتنا بڑا میسج اور پیغام ہے کہ وہ سجدہ، وہ عبادت جسے ہم رب کے آگے حضور میں اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے عورت کے لیے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا، عورت کو ادب سکھایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام یہ پیغام، یہ ادب معاشرے کا سکھاتا۔ اچھے بول سے معاشرہ اچھا تشکیل پاتا ہے، اچھے بول سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھی گفتگو سے، اچھے کریمانہ حسن اخلاق سے یہ معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر زبان کڑوی ہوگی، عورت کی زبان کڑوی ہے تو رہنا دشوار۔ طلاق، اسی لیے طلاق کو اب غزل مباحات قرار دیا، یعنی حلال تو ہے طلاق، لیکن یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ابغض، ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی طلاق نہ دیا کرو، طلاق نہ دینا، طلاق کے لیے ملا فرمایا جب مرد طلاق بولتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ رشتے، اچھا اس رشتے کو بچانے کے لیے، اس رشتے میاں بیوی کے رشتے قرآن پاک میں، احادیث میں کہیں بھی ساس اور بہو کے رشتے نہیں بتائے گئے۔ بڑے سے بڑے مفتی کو آپ لا لو سامنے، فقیہ کو لا لو، آج سارا جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ وہ بہو ساس کی خدمت نہیں کرتی، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ لا لو کسی مفتی کو پوچھو، بلا لو آپ کسی محدث کو پوچھو کہ آپ یہ بتاؤ کہ ساس اور بہو کے کیا حقوق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں؟ ساس بہو کے کوئی حقوق ہمیں نہیں ملتے۔ اخلاق ہے آپ کی بیوی کے، وہ اخلاق ہے کہ آپ کی ماں کے وہ پیر کو بھی دبا دیتی ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ کی بیوی کے وہ اخلاق ہے کہ آپ کے ماں کے وہ کپڑے بھی دھو دیتی ہے۔ یہ آپ کی بیوی کے وہ اخلاق ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے خسر کی خدمت کرتی ہے، اسے پانی دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، پیش کرتی، ادب سے رہتی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ لیکن حقوق، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق ہیں، بیٹی بیٹے کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ہیں، اور ماں باپ کے حقوق ہیں۔ کوئی بتا دے ساس اور بہو کے، ساس اور سسر کے کوئی حقوق ہو؟ ارے نان نفقہ سکنا ہے، نان کہتے پکی ہوئی روٹی کو، بیوی کو آپ کو پکی ہوئی روٹی کھلانا ہے، یہ حق ہے، پکی ہوئی روٹی کھلانا ہے۔ اور اگر وہ روٹی پکا کر آپ کو وہ کھلا رہی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے، وہ ان کے اچھے اخلاق ہے، ان کی تعریف کرو، ان کو سہرا، ان کے لیے اچھے بول بولو، پیار سے، محبت سے ان کی تعریف کرو۔ جب آپ ان کی تعریف کریں گے تو اور وہ اچھے اخلاق سے آپ کے ساتھ وہ پیش آئیں گے، اچھے کردار سے آپ کے ساتھ وہ رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ سلسلہ حقوق کا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، حقوق زوجین کیا ہے، ماں باپ کا حقوق بچوں کے تئیں کیا ہے، بیوی کا حق شوہر کے تئیں کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ قائم و دائم اور سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے میں اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا صحیح احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے معاشرت قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیت اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔